بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بخاری، مسلم اور ترمذی میں ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس عبارت کے ذریعے ایک پورے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ زمانے اسلام سے پہلے شیاطین آسمانوں میں جا کر وہاں کی باتیں لا کر کاہنوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ پھر کاہن لوگ اس میں کچھ بڑھ چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اور کاہن لوگ جو پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے ان میں سے بہت سی باتیں ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے کاہنوں کو پیغمبروں کے درجے میں مان رکھا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا تو شیاطین پر آسمان میں جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ جب شیاطین آسمانوں کے قریب پہنچتے تو وہاں کے حفاظتی فرشتے شہاب ثاقب یعنی آسمانی تیروں اور راکٹوں سے مار کر نیچے گرا دیتے۔ شیاطین اور جنات آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دنیا میں کوئی نئی بات پیش آئی ہوگی جس کی وجہ سے آسمانوں میں جانے پر پابندی شروع ہو گئی۔ چنانچہ جنات نے یہ فیصلہ کیا کہ پوری روئے زمین میں گشت لگایا جائے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ پیش آ گئی ہے۔ چنانچہ ہر ملک اور ہر صوبہ میں جنات کی ایک ٹولی نے گشت لگانا شروع کر دی، اور ادھر حجاز مقدس میں مکۃ المکرمہ سے شمالی جانب مدینے کی طرف ایک مقام ہے جس کا نام عکاظ ہے۔ جاہلیت کے زمانہ میں وہاں خاص خاص ایام میں بازار لگا کرتا تھا، اور ہر طرف سے عرب قبائل اس بازار میں خرید و فروخت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے چند صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر دعوت اسلام پیش کرنے کی عرض سے عکاظ کے بازار کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس بازار میں پہنچنے سے پہلے ایک نخلستان میں نبی کریم علیہ السلام نے قیام فرمایا اور وہاں رات گزاری۔ پھر صبح کو فجر کی نماز میں جہری قرات شروع فرما دی تو جنات کی ایک ٹولی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی قرات سن کر رک گئی اور کہنے لگی کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی ہے، اور اسی وقت جنات کی اس ٹولی نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کو جا کر کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فقیر کو مال بھی دیتی تھی اور دعا بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب کوئی سائل آتا اور دعائیں دیتا جس طرح سائلین کا طریقہ ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس کو دعائیں دیتی اور بعد میں کچھ خیرات دیتی۔ کسی نے کہا، اے ام المؤمنین، آپ سائل کو صدقہ بھی دیتے ہو اور جس طرح وہ آپ کو دعا دیتا ہے اسی طرح آپ بھی دعا دیتی ہو۔ فرمایا کہ اگر میں اس کو دعا نہ دوں اور فقط صدقہ دوں تو اس کا احسان مجھ پر زیادہ رہے، اس لیے کہ دعا صدقے سے کہیں بہتر ہے۔ اس لیے دعا کی مکافات دعا سے کرتی ہوں تاکہ میرا صدقہ خالص رہے، کسی احسان کے مقابلہ میں نہ ہو۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ایک عجیب نسخہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ حضور، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کریں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرتے رہو، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہو تو تم تہجد کی نماز پڑھا کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جزاک اللہ۔